ملجم نے، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے مولا کو ضربت لگائی۔ تھوڑا سا ابن عبد الرحمن ابن ملجم کا میں بیان کر دوں تاکہ اس سے عبرت ملے۔ بہت سے لوگ جو ہمارے کہتے ہیں کہ صرف عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ میں نے کل رات ہی حدیث دیکھی ہے، معصوم علیہ السلام سے، صادق علیہ السلام سے ہے، وسائل الشیعہ کے اندر ہے، جلد نمبر 16 میں، اور یہ جو باب امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے اس کے اندر باب نمبر 41 میں حدیث نمبر 6 ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث نمبر 7، کیونکہ 6 میں اس سے پہلے وہ بھی اس سے متعلق ہے، لیکن یہ والی حدیث 7 میں ہے کہ وہ ملعون ہے جو کہتا ہے کہ صرف عقیدہ کافی ہے، عمل ضروری نہیں ہے۔ تو نہیں، یہ خبردار کبھی کوئی نہ کہے کہ نہیں میں صرف مان لیا وہ بہت ہے، مجھے نہ نماز کسی میں کچھ نہیں کروں گا۔ نہیں، باعمل بنے انسان جو ہے وہ، یہ نہیں کہ میں جھوٹ بولتا رہوں، سب لوگوں کو ساری زندگی دھوکے دوں، چوری کروں، چکاری کروں، کسی ہر ایک آدمی کے اعتماد پہ ٹھیس پہنچاؤں، ماں باپ کی نافرمانی کروں، صلہ رحمی نہ کروں۔ خبردار ایسا نہ کیجیے گا۔ انسان جو ہے ان گناہوں کی وجہ سے، انسان خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آپ جو ساری زندگی نماز چھوڑتے رہے، والدین کی نافرمانی کرتے رہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے رہے، تمام چیزوں کو چھوڑتے رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ایمان تھا وہ آخری وقت میں، موت کے وقت آپ کا ضائع ہو جائے، چلا جائے آپ سے، شیطان بہکا دے اور آپ کوئی انسان جو ہے منکر ہو کے چلا جائے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا انکار کر دے آخری وقت میں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نہیں، آخری وقت تک آپ کا ایمان ضروری رکھنے کے لیے باعمل بننا ضروری ہے، انسان باعمل بنے، یہ نہ ہو کہ انسان کے صرف ایمان کافی ہے، نہ عمل ضروری ہے، عمل ساتھ میں رکھیں، عمل کا انکار نہ کرے کوئی بھی، خبردار۔ تو پروردگار جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کے مولا کو جب آئے تو آپ نے گزشتہ جو خلفاء تھے ان کے جو اپوائنٹڈ گورنرز تھے، جو ان کے قاضی، یہ وہ ان کو اکثر کو ہٹا دیا اور کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو، مجھے آپ پسند نہیں ہیں، یا آپ لوگ اہل نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں۔ تو لیکن جو یمن کا گورنر تھا، آپ نے کہا، اس کو لکھا کہ تم نیک آدمی ہو، تم مجھے پسند ہو، اور تمہارا جو طریقہ کار ہے، جس طرح سے تم گورنرشپ کر رہے ہو، حکومت چلا رہے ہو، مجھے منظور ہے، قبول ہے، اچھا لگتی ہے، اور تمہارے بعد نظام اچھی طرح سے چلتا رہے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے عادل امام کا نظام چلانا، کہ انسان یہ نہ کہ میرے پہ محصور رہے چیز، میرے بعد ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے، یہ چیز بس حکومت میری ہے، گھر میرا، یہ چینل میرا، یہ آرگنائزیشن میری، یہ بارگاہ میرا، یہ کوئی چیز کسی کی نہیں۔ انسان جو ہے تربیت کرے دوسروں کی کہ جو اس کو سنبھال لے، اس کے بعد کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے زندگی لکھوا کے نہیں آیا، ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان جائے گا اس دنیا سے۔ تو کوئی بھی جو ہے انسان آرگنائزیشن بنائے، کوئی بھی تنظیم بنائے، کوئی سیٹ اپ بنائے، تو چاہے کہ بھئی اس کو سیٹ اپ کو میرے بعد کون چلائے گا، ان کی بھی سے تربیت کرے۔ تو مولا نے کہا کہ یمن کے گورنر تیرے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے جیسے 10 افراد کا انتخاب کر کے مجھے بھیج دے، میں ان کی تربیت کروں اور ان کو تیرے پاس واپس یمن بھیج دوں، کہ جو بہترین افراد ہو۔ تو اس نے جو ہے ظاہراً گورنر نے، انہوں نے انتخاب کیا کئی لوگوں کا، ظاہراً 70 لوگوں کا انتخاب کیا، یہ اس سے بھی زیادہ کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 70 افراد چنے، اور کہا کہ ان میں سے مجھے 10 افراد کوفے بھیجنے ہیں، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس۔ ان میں سے اس نے جو بہترین 10 تھے، کہا یہ سب سے اچھے ہیں، ان کو میں کوفے بھیج رہا ہوں۔ وہ جب آئے ان 10 افراد میں سے، تو وہ جا کے کھڑے ہو گئے، مولانا مسند بچا کے بیٹھے، مولانا نے پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں، اپنا متعارف کروائیں اور پھر میں آپ کی تربیت کروں گا۔ انہوں نے اپنے نام بتانا شروع کیا، ان کا میرا نام یہ ہے، پہلے نے بتایا، دوسرے نے بتایا، تیسرا، چوتھا، چھٹا آدمی ظاہراً جو مجھے یاد پڑتا ہے روایت، اس کو میں حافظے سے بتا رہا ہوں سب، دوبارہ مجھے اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس نے چھٹے آدمی نے ایک مرتبہ کہا، مولانا نے کہا کیا نام ہے تمہارا، اس نے کہا عبد الرحمن۔ مولانا نے اس کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا کیا بات ہے، یہ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا، انا للہ کیوں پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کو کہتے ہیں کلمہ استرجاع۔ تو مولانا نے کہا تیرا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا انا ابن ملجم، میں ابن ملجم ہوں، یعنی ملجم کا بیٹا ہوں۔ اس کا نام تھا عبد الرحمن، تو پہلے اس نے عبد الرحمن بتایا۔ مولانا نے پھر دوبارہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا کیا بات ہے، بار بار کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولانا نے کہا مرادی انت، کیا تو مرادی ہے؟ وہ مرادی قبیلے سے تھا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ اس نے کہا ہاں میں مرادی ہوں۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیا میں مرنے والا ہوں، مجھے موت آنے والی ہے، آپ بار بار کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مولانا نے کہا نہیں، تو میرا قاتل ہے، میں خدا کی بارگاہ میں اپنے جو ہے وہ کلمہ استرجاع پڑھ رہا ہوں کہ پروردگار حاضر ہوں،
اس نے کہا نہیں میں قاتل نہیں ہوں، میں تو آپ کو مانتا ہوں۔ مولانا نے کہا نہیں تو ہی میرا قاتل ہے، تو جو ہے یعنی انبیاء کا، بڑے بڑے انبیاء، حضرت یحییٰ، نبی یحییٰ کا مولا حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے تھے پورے رسے روتے ہوئے جا رہے تھے کہ کیا دنیا کیسی ہے کہ ایک نبی کا ایک آدمی نے قتل کر دیا، سر قلم کر دیا ایک زانیہ کی خاطر۔ تو جو حضرت یحییٰ کے جس نے سر قلم کیا تھا، وہیں اسی جگہ پہ جناب سید الشہداء کا بھی سر رکھا گیا جہاں جناب یحییٰ کا سر رکھا گیا تھا، وہی جامع دمشق۔ آپ جب جائیں گے تو وہاں جناب زکریا، جناب یحییٰ کا جسم نہیں ہے، صرف سر دفن ہے، وہ جو وہاں پہ روضہ، کچھ کہتے ہیں کہ جسم بھی بعد میں جا کے دفنا دیا تھا، لیکن سر دفنایا تھا، سر رکھا رہا اسی تشت میں جہاں مولا حسین۔ تو مولا حسین جناب یحییٰ کو اسی لیے کیونکہ آپ کا بھی سر قلم کیا جانے والا تھا، اور ایک زانی بدکار انسان، یزید ایک بد کردار انسان جس کو آج رضی اللہ کہہ رہے ہیں لوگ، وہ بد کردار انسان، اس کا باپ جس کا شجرہ نہیں معلوم تھا، کہ اجداد دادی بدکارہ تھی ہندہ، عبید اللہ ابن زیاد خود جو ہے وہ انتہائی بد کردار انسان جو گورنر تھا کوفے کا، ولید ابن عقبہ بد کردار انسان، مروان جس کے یعنی ان لوگوں کے شجرے بیان نہیں کیے جا سکتے کہ انسان میں امام بقبہ کے اندر بیان نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ بنو امیہ کے لوگ جن کو آج لوگ جو ہیں وہ رضی اللہ لکھ لیتے ہیں بعض اوقات۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد، زیاد کا بیٹا، زیاد جس کے یعنی باپ کا نام آج تک معلوم نہیں ہے، زیاد ابن ابی، اپنے ہی باپ کا بیٹا تھا، اپنے یعنی اس کا نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے زیاد ابن ابی، جس کو معاویہ نے کہا کہ نہیں یہ میرا بھائی ہے، میں اس کے ماں سے میرے باپ کے بھی تعلقات تھے اس لیے میرا بھائی ہے۔ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کرتے رہے اور آج لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ عمر سعد، عمر ابن سعد، وہ شمر، وہ خولی، سنان، ان لوگوں کے آپ شجرے دیکھیں کہ یہ بیان سے باہر ہیں۔ وہ جناب سید الشہداء پورے رسے روتے گئے کہ یہ آج یہ ہم سے بیعت مانگ رہے ہیں، انبیاء کے بڑے بڑے انبیاء کے قاتل ایسے لوگ۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، کہا کہ تو میرا قاتل ہے، اور کس بات پہ قتل کرے گا؟ ایک یعنی ایک فاحشہ کے اس میں جو ہے وہ لالچ میں، اور بعض جو بد کردار افراد کے دیے ہوئے پیسوں پہ جو ہے وہ یہ قتل کر دے گا، اس کا کائنات کے امیر مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ انسان بعض اوقات اتنا پست ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر اتنا زیادہ غرق ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے سے موت ہی نہیں آنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عذاب ہی نہیں دے گا۔ بدترین افراد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اشقل اولین، 7 میں نے اس دن حدیث کی 7 پچھلی قوموں میں سے بدترین لوگ گزرے ہیں، اور میری امت سے 7 ہوں گے، 14 افراد جہنم کے گڑھ میں، قعر جہنم میں ایک تابوت ہوگا، وہاں پہ اتنی بدبو آئے گی کہ جہنم والے جو عذاب میں ہوں گے وہ بھی تنگ ہوں گے ان کی بدبو سے۔ وہ ان میں جو 14 افراد ہیں وہاں پہ 7 پچھلے امتوں میں سے، جن میں سے قابیل نے قتل کر دیا حابیل کا، وہ، اور نمرود، شداد، فرعون، حامان، قارون، اور ناقہ صالح کا قتل کرنے والا۔ رسول خدا نے فرمایا پچھلے تمام لوگوں میں سب سے جو اشقل اولین، سب سے پتھر دل شقی القلب تھا، وہ ناقہ صالح کے یعنی حضرت صالح کی اونٹنی کا، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اس کا کوہان کاٹنے والا تھا۔ اور کہا اشقل آخرین، سب سے شقی القلب، سب سے پتھر دل، ملعون، سخت دل ترین انسان وہ ہوگا جو علی کی ریش کو خضاب کرے گا انہی کے خون سے، یعنی عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ دکھاوے کے طور پہ بڑا مقدس تھا، دیندار تھا، مولا کا ماننے والا بن کے آیا تھا، قاتل تھا۔ میں آپ کو مانتا ہوں اتنا سخت دل انسان، داڑھی لمبی رکھی ہوئی، پتھر دل ترین شقی القلب انسان، رسول خدا کی زبانی کہ سب سے سخت دل انسان۔ آج بڑے بڑے لوگ مقدس بن کے پھرتے ہیں، وہ ائمہ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کو مانتے ہیں۔ تو کیا کیا اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کا قاتل نہیں ہوں، میں آپ کا مولا نے کہا نہیں تو میرا قاتل ہے، مجھے شک بھی نہیں ہے، مجھے پتا ہے، یعنی اللہ کے رسول نے جو کہا تھا وہ تو ہے۔ اس نے کہا اگر میں آپ کا قاتل ہوں تو آپ مجھے مار دیجئے۔ مولا نے کہا کس جرم میں مار دوں تجھے ابھی سے، جو جرم تو نے کیا ہی نہیں۔ اسلام میں جرم کے بعد سزا ہے، جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، لیکن میں تجھے بتا اس لیے رہا ہوں کہ توبہ کر، ابھی بھی تیرے لیے گنجائش ہے۔ رونے لگا۔
نہیں میں نہیں ماروں گا. مولانا نے کہا نہیں، دنیا کی محبت تیرے دل میں رچی بسی ہے، تو ایک فاحشہ کے ایک بد کردار قطام کے نام سے، قطامہ جیسے کہتے لوگ، قطام نام تھا. اس نے جو ہے وہ بغض رکھتی تھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، ملعونہ. اور اس کے دونوں بھائی جو ہے وہ جنگ میں مارے گئے تھے معاویہ کے ہاتھوں. اس کو جناب امیر سے، تو اس لیے بہت سے کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے قتل کے اندر، بہرحال مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا کہ معاویہ نے پیسے بھیجے نہیں بھیجے، یا واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، میری اس پہ تحقیق نہیں ہے. بعض بزرگ علماء کہتے ہیں ان کی تحقیق ہے، واللہ عالم. تو اب یہ قطام نے جو ہے وہ اس کو عبد الرحمن بن ملجم کو اپنے حسن و جمال دکھا کے اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا کہ بھئی تو، میں نہیں شادی نہیں کروں گی. اس نے کہا نہیں شادی کر. بہرحال ایک تفصیل ہے، الوقائع والحوادث میں بہت زیادہ انہوں نے، مرحوم ملبوبی، محمد تقی ملبوبی نے بہت تفصیل سے لکھا، بہت کچھ لکھا جو بیان سے باہر ہے. کہا کہ میں شادی کر لوں گی تجھ سے، لیکن ایک شرط پہ، مجھے ایک کنیز لا دو. اس نے کہا مجھے منظور ہے، 5,000 جو ہے وہ سکے دے، اشرفیاں دے. اس نے کہا لا دوں گا. اور کہا علی بن ابی طالب کا سر چاہیے. اس نے کہا نہیں میں علی کو نہیں مار سکتا. کہا پھر ٹھیک ہے شادی نہیں کروں گا. سوچتا رہا. پھر گزشتہ امتوں کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کی اسی طرح کے لوگ تھے جو قتل کرتے تھے، اور وہ پھر اس کے اندر خوارج میں سے تھا. مولا سے، یعنی پہلے تو آیا صفین میں معاویہ خلاف لڑنے گیا، پھر بعد میں خوارج جو الگ ہو گئے، خوارج وہی صفین سے الگ ہو کے مولا کے سے الگ ہو گئے. ان میں سے مولا نے کہا تھا کہ ان میں سے 10 افرادی جو ہے نہیں بچیں گے، سب مارے جائیں گے. ان میں 7 افراد جو بچے تھے، ان میں سے ایک تھا عبد الرحمن ابن ملجم، خوارج میں سے تھا. خوارج جو امام معصوم کے خلاف خروج کرے، تمام علماء نے لکھا کافر ہے نجس. تو عبد الرحمن ابن ملجم ان خوارج میں سے تھا. پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، میں بھی. ان خوارج میں سے ایک تھا عبد الرحمن ابن ملجم. کچھ نے لکھا ہے، ایک روایت لکھی ہے، میں نے پڑھی ہے یہ، کہ بہرحال یہ ایک تاریخ کا وہ نوٹ ہے کہ وہ تینوں جو ہے وہ ملے کہاں، خانہ کعبہ میں گئے. وہاں جا کے انہوں نے قسم کھائی کہ دنیا میں جو ہے وہ ہم 3 افراد کو قتل کریں گے. ایک نے کہا میں معاویہ کو ماروں گا، ایک نے کہا میں عمر ابن عاص کو ماروں گا، اور ایک نے کہا میں علی بن ابی طالب کو. کہاں؟ خانہ کعبہ میں، مقدس جگہ پہ قسم کھا رہے ہیں. اور کیا کریں گے؟ عبادت سمجھ کے ماریں گے، مسجدوں میں ماریں گے. اور کیا کریں گے؟ ہم مقدس کسی رات میں ماریں گے. اگر آج آپ کو مقدس مقامات پہ، کربلا پہ، سامرہ پہ، بلد پہ، کاظمین پہ حملہ کرتے ہوئے جناب زینب نواسی رسول خدا کی، ان کے حرم پہ کوئی حملہ کرتا نظر آئے، سمجھ لیں خوارج کی نسل سے ہے. چاہے وہ داعش ہو، چاہے کوئی اپنے آپ کے نام رکھے، طالبان، کوئی بھی کہے. امام بارگاہوں پہ، مساجد پہ حملے کرتے ہیں، یہ وہ انہی کی نسل سے باقی ہیں. اگر ان کی نسل سے نہیں ہے تو ان کے عقیدے کے یہ ہم عقیدہ. یہ تمام افراد کے جو آج مقدس مقامات پہ حملے کرتے ہیں، مقدس راتوں میں حملے کرتے ہیں، شب قدر میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان راتوں میں حملے کرتے ہیں. یہ کیوں حملے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہی خوارج کا عقیدہ. وہ عبد الرحمن بن ملجم کا یہی عقیدہ تھا. اس نے معاویہ پہ حملہ کیا، معاویہ کے اس نے ران میں جو ہے وہ تیر لگا، یعنی اس نے خنجر مارا، وہ بچ گیا. اور عبد الرحمن عمر جو اس کا عمر ابن عاص جو تھا معاویہ کا مشیر، وہ مصر چلا گیا تھا. وہ اس نے کسی اور کو اپنی جگہ بھیج دیا، اسے پتہ چل گیا تھا کوئی منصوبہ ہے. یہ ایک روایت لکھی ہے بعض علماء نے، مجھے نہیں معلوم کہاں تک صحیح ہے، لیکن روایت ہے، میں نے کئی ہماری شیعہ کتابوں میں بھی دیکھی ہے. تو اس نے خانہ کعبہ میں، کہاں کا قسم کھا رہا ہے امیر المومنین، کائنات کے امیر، خانہ کعبہ، مولود کعبہ کے قتل کے لیے قسم کھا رہا ہے کعبے میں کہ کسی مقدس رات میں ماروں گا، ضربت چلاؤں گا. داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور امیر المؤمنین کا قتل کر رہا ہے. وہ معاویہ نے پورے شام میں مشہور کر دیا علی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا. ارے ایک بے نمازی کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی بیاہ دی. آج تک ایسی باتیں کہ شراب پی کے نماز پڑھا، یہ ساری باتیں معاویہ نے پیسے دے گھڑوائیں. چوتھا خلیفہ بھی ماننے والے جناب امیر علیہ السلام کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. چوتھا خلیفہ بھی اگر ماننے والا کوئی ہے تو وہ کبھی جناب امیر علیہ السلام کی توہین جو کرنے والے، جو گالیاں بکتے ہوں، لعن کرتے ہوں، مولا کو بے نمازی کہتے ہوں، مولا کو کے متعلق شراب کی نسبت دیتے ہوں، ان افراد کو لوگ مان لیتے ہیں آج. اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ اس کو پاک کرنے کے لیے کاتب وحی بنا دیتے ہیں. تو وہ اس آدمی نے جناب امیر سے متعلق کہا وہ نماز نہیں پڑھتے، جب اس نے خود ہی اعلان کیا، کیونکہ جھوٹے کا حافظہ تو ہوتا نہیں. اس نے پھر اعلان کیا، کہا علی مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے، کسی نے جو ہے ضربت چلا دی. لوگوں نے، شام والوں نے کہا
علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ نماز، سجدہ، علی، تم نے تو بتایا تھا علی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب، پتہ نہیں کیا کچھ، اور آج تک کتابوں میں باقی ہے، اور بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں اپنے اپنے ممبروں سے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں. اگر چوتھا خلیفہ کو مان لے کوئی، اپنا یہی مان لے کہ داماد رسول خدا ہے، یہ نہیں سوچتے. جناب امیر علیہ السلام مظلوم ہے، اس وقت بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے وہ، یہ ان پہ ظلم آج تک کیا جاتا ہے. بہت سے ہمارے مسلمان اپنے کلمہ گو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں جناب امیر سے متعلق کہتے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن میں جذباتی